انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان آپ کی صحت کے مضامین پیش کر رہی ہے، اور ان مضامین میں مختلف اقسام کے مضامین ہوتے ہیں۔ کچھ مضامین الٹرنیٹیو میڈیسن کے حوالے سے بھی پیش کیے جاتے ہیں تاکہ جو روایتی طریقے علاج ہیں جو ہمارے ممالک کے اندر جن کے ذریعے ہم بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی افادیت کو ریسرچ کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے، یعنی کہ جن پر ریسرچ کی گئی ہے اور جو روایتی طریقہ کار ہیں ان کی بہتری اور ان سے بہتر طریقے سے ہم معلومات حاصل کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دھنیے کے تیل کے بارے میں بتائیں گے۔ دھنیے کا تیل جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک دواؤں سے زیادہ کارگر ثابت ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں ملتان کی سوغاتوں میں حبشی حلوہ کے علاوہ دھنیے کا تیل بھی شامل ہے۔ دھنیے کے بیجوں سے تیار کیا جانے والا تیل دیسی طور پر تو ایک طویل عرصے سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب اہل مغرب نے اس کی افادیت کے قائل ہو گئے ہیں۔ اہل مغرب بھی اس کی افادیت کے قائل ہو گئے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دھنیے کے تیل میں بہت ساری شفائی خوبیاں موجود ہیں، اور یہ خصوصی تیل مختلف انفیکشن کے علاوہ اور مختلف انفیکشن کے علاج میں استعمال ہو سکتا ہے، جن میں زہر خوانی یعنی کہ فوڈ پوائزننگ اور اسپتالوں میں لگنے والے مہلک جراثیم یعنی کہ MRSA سے میتھیسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکس اوریس سے ہونے والے امراض شامل ہیں۔ یعنی کہ MRSA سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان کے علاج کے اندر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اور ان سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دھنیے سے کشیدہ تیل ان مختلف زہریلے جراثیموں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے جو انفیکشن کا سبب بنتے ہیں، جن پر دوائیں میڈیسن کارگر نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں پرتگالی سائنسدانوں نے دھنیے کے تیل کو 12 یعنی کہ 12 مہلک جراثیموں کے خلاف آزمایا، یعنی کہ اس تیل سے یہ دیکھا کہ مختلف جراثیموں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھا گیا تو اس تجربے میں دیکھا گیا کہ تقریباً تمام جراثیمیں بیکٹیریاز کی افزائش کی رفتار کم ہو گئی، جبکہ بیشتر جراثیم تیل کے 1.6% سے بھی کم محلول میں ہلاک ہو گئے۔ یونیورسٹی آف پیرا انٹیریئر کی ریسرچ ٹیم نے یہ دیکھا کہ دھنیے کا تیل جراثیمی خلیات کے بیرونی جھلی پر حملہ ہو کر اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ پینسلین جو ہے وہ بھی بیکٹیریل سیل کے جو سیل وال ہے اس میں سوراخ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یا اس کا سیل وال جو ہے بند نہیں سکتا اور وہ جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے جراثیموں کو ختم کرنے میں۔ اسی طرح یہ دیکھا گیا ہے ریسرچ کے ذریعے کہ دھنیے کا تیل بھی بیکٹیریا کے سیل وال پہ حملہ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے۔ جن جراثیموں کے خلاف اس تیل کی کامیابی حاصل کی ہے ان میں سالمونیلا، ایکولائی اور MRSA شامل ہیں۔ ہمارے جیسے ملک میں تو یہ جو ہے جراثیم بے شمار بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جیسے سالمونیلا ہے وہ ٹائیفائڈ پیدا کرتا ہے، ایکولائی جو ہے وہ گردوں کا انفیکشن یعنی کہ پیشاب کی نالی کا انفیکشن اور مختلف انفیکشن پیدا کرتا ہے، MRSA جو ہے وہ ہاسپٹل انفیکشن بہت سخت انداز میں پیدا کرتا ہے، جس کی علاج جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طبی جائزے کی شریک ڈاکٹر فرینڈا نے کہا کہ دھنیے کے تیل میں یہ خوبی ہے کہ اگر اسے استعمال کیا جائے تو آلودہ غذاؤں سے پیدا ہونے والے پیٹ کے امراض کا کامیابی سے علاج کیا جا سکتا ہے۔
یہ تیل وہی کام کرتا ہے جو عام اینٹی بائیوٹکس دوائیں انجام دیتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دھنیے کے تیل سے تیار شدہ لوشن، غرارے کرنے والے محلول، یہاں تک گولیوں کو بھی استعمال کر کے ان جراثیمی انفیکشن سے پر قابو پا سکتے ہیں جن پر عام اینٹی بائیوٹکس دوائیں کارگر نہیں ہوتی اور ان کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تیل کے استعمال سے یقینی طور پر بیماروں کی زندگی کا معیار بہتر ہوگا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ صرف برطانیہ میں ہر سال 10 لاکھ افراد فوڈ پوائزننگ سے متاثر ہوتے ہیں، جن میں سے 20,000 افراد کو ہاسپٹلز میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں سے تقریباً 500 افراد چل بستے ہیں۔ جب برطانیہ جیسے ملک میں اتنے زیادہ افراد یعنی کہ 10 لاکھ افراد سال میں فوڈ پوائزننگ سے متاثر ہوتے ہیں تو ہمارے ممالک میں تو کیا حال ہوگا، یعنی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو علاج معالجے کی سہولتیں ہی نہیں ہیں، تو کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے اور کتنے زیادہ لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کرنے کی ضرورت پڑے گی اور کتنے لوگوں کی موت واقع ہوگی۔ یہ سروے ہمارے ملک میں تو نہیں ہوا ہے، مگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کی حوالے سے جو علاج معالجے کی سہولتیں ہیں اور کھانے پینے کی اور مسائل ہیں، انفیکشن کے مسائل ہیں، انفیکشس ڈیزیز پھیلنے کے مسائل ہیں، وہ کتنے زیادہ ہیں۔ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ اس قسم کے جو روایتی طریقے ہیں یا الٹرنیٹیو میڈیسنز جو ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے ان کا علاج کر سکتی ہیں۔ اس طرح اس ملک میں 2009 سے 2010 تک کے دوران MRSA کے 1900 کیسز سامنے آئے، یعنی کہ برطانیہ میں 1900 کیسز سامنے آئے، جن میں تقریباً 500 مریض ہلاک ہو گئے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی کہ تقریباً 25% کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو MRSA جو ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کا انفیکشن کاز کرتا ہے، اور یہ انفیکشن ہمارے ہاسپٹلس میں بھی موجود ہے۔ ہمارے ممالک میں یعنی کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت زیادہ کیسز MRSA کے اب سامنے آنے لگے ہیں، مگر یہاں پر تو وہ ٹوٹل یعنی کہ جو سرویلنس پروگرام ہے اس کے ذریعے اس کی تحقیق ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، مگر یہاں کے علاج معالجے کی سہولتوں کے حساب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے مسائل ہو سکتے ہیں جو کہ تحقیق کیے بغیر جو افراد ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کی موت کس وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فرینڈا نے دھنیے کے تیل کی کارکردگی کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تیل جراثیم کی بیرونی جھلی اور اس کے ماحول کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے، جس سے اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور جراثیم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تاہم رپورٹ کے مصنفین نے کہا کہ دھنیے کے تیل کی طبی افادیت تو مسلم ہے، لیکن اسے دواؤں کی صورت میں ڈھالنے کے لیے مزید ریسرچ کی ضرورت ہوگی۔ ہم آپ کو اس اسٹیج پہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے ممالک میں بے شمار روایتی طریقے ہیں جو پرانے زمانے سے استعمال ہوتے آئے ہیں، یعنی طب یونانی میں اور یعنی کہ چائنیز میڈیسن میں، اور جو کہ انڈین یعنی کہ میڈیسن میں استعمال ہوتے رہے ہیں، وہ بہت افادیت رکھتے ہیں اور ان کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے، جو کہ دوائیں ملٹی نیشنل کمپنیاں تیار کرتی ہیں، اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بے شمار اخراجات آتے ہیں، اور وہ یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اخراجات بھی کسٹمر اور کنزیومر سے چارج کرتی ہیں، تو ان کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہمارے یہ جو طریقہ علاج ہیں ہمارے جو ممالک میں موجود ہیں ان کو طریقے سے استعمال کیا جائے، ان کی افادیت کے حوالے سے دیکھا جائے، تو ہم بے شمار مسائل کو آسانی سے اور کم خرچ کے اوپر حل کر سکتے ہیں۔